بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ جیسے کہ آپ نے میری 5 ایپیسوڈ دیکھی ہے کشمیر سیریز کی، آج میری لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ اس میں میں آپ کو کچھ میپس کی مدد سے بھی سمجھاتا رہا ہوں اور کچھ اپنا روٹ اور سارا سمجھ کہ کہاں کہاں سے کہاں تک میں نے سفر کیا۔ تو آج اوور ویو دوں گا میں کیل سے واپسی کا، یعنی کیل، شاردا، کیرن، اٹھ مقام، اور اس طرح آتے آتے نینا ویلی کراس کر کے مظفر آباد، پھر اسلام آباد۔ تو یہ میرا روٹ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میپ میں نے پہلے شو کیا ہے کیل سے میں شاردا گیا، شاردا سے پھر میں کیرن کیرن سیکٹر تک گیا۔ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا ڈاٹڈ لائن کے اس طرف جو ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ یہ سارا مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، جو لیفٹ سائڈ پہ ہے یہ سارا آزاد کشمیر اور پاکستان کے انڈر ہے اور پاکستان کا علاقہ ہے۔ یہ جہاں جہاں ڈاٹڈ لائن آگے آ رہی ہے سمجھ جائیں کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ جو ہے یا انڈین ایریا جو ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ ایریا ہے۔ آپ میری پورے رستے میں آپ دیکھتے رہیں گے میری ویڈیوز اور انجوائے بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ اور اس بار میں مینشن کروں گا اپنے کچھ دوستوں کو، تو ان دوستوں کو بھی میں گزارش کروں گا میرے چینل کو بھی آپ پروموٹ کرو، اور ان کا نام بھی لوں گا میں، اور ان کے ساتھ کچھ پرانے جو تھرلنگ ایڈونچرز کیے میں نے۔ اسپیشل ریکویسٹ پر میں آج ذکر کروں گا اپنے دوستوں میں، جس میں مبشر اور مدثر ہے شامل ہیں۔ ان کے ساتھ میں نے ایک بار کالج ڈیز میں ہائیکنگ کی تھی، ٹھنڈیانی کی، ان کی کار تھی، تو میسوبشی کار تھی، اور اس میں بڑا انجوائے کیا تھا۔ اور اس وقت کیمرہ یا موبائل ویڈیو کیمرے والے نہیں ہوتے تھے جس سے ہم لوگ اس کی کوئی میموریز ریکارڈ کر لیتے، ورنہ وہ بھی ہم نے کیمپنگ کی تھی۔ تو آئی تھنک
باقی اس ویلاگ میں کبھی بھی باقی دوستوں کو بھی نہیں بھول سکتا، جس میں رفت شامل ہے، یاسر شامل ہے اور سہیل بھی شامل ہے. تو ان کے ساتھ بھی اچھا وقت گزرا ہوا ہے اور اچھا ٹائم ہم نے گزارا ہے. کالج گارڈن کالج کی یادیں ہیں ان کے ساتھ. اور گارڈن کالج کی جو خاص کر فزکس کے ٹیچر کے جو تھا ان کی نقل اتارنا، وہ بھی مجھے آج تک یاد ہے. شروڈنگر ایکویشن اور اس طرح کی 2-3 چیزیں تھیں ہم جو ریپیٹ کرتے رہتے تھے. اور ایک اور دوست کو میں بھول گیا، ناصر بھی ہمارا کلاس فیلو تھا، لیکن وہ دوسرے سیکشن میں ہوا کرتا تھا. تو اس کے ساتھ بھی ہماری بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی. تو جس میں ایک ہمارے دوست ہے سہیل، وہ تو بعد میں آرمی میں چلے گئے تھے. تو باقی جو ہمارے دوست رفت ہیں وہ پرائیویٹ جاب کر رہے تھے. اس کے بعد اسی طرح ناصر نے اپنا پرائیویٹ بزنس سٹارٹ کر دیا تھا. تو اور جس میں رفت مبشر اور مدثر کے بارے میں کہوں گا کہ وہ پھر اس کے بعد عمان چلے گئے، اور عمان کے بعد کبھی کبھار پھر جب پاکستان آتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ کبھی ویلاگز میں میں ان کو بھی لے کے آؤں گا اور ان سے بھی پرانی یادیں ڈسکس کروں گا، اور گارڈن کالج کی جو ہے بارے میں جو بھی ان کی یادیں ہیں وہ ہم اس پہ پورا ایک ایپیسوڈ رکھیں گے. آئی تھنک اس چیز سے مبشر اور مدثر لوگ، اور بلکہ یہ سارے یاسر، سہیل اور رفت اور ایون ناصر، یہ بہت خوش ہو جائیں گے یہ سن کر کہ اس بارے میں ایک ہم لوگ بھی لاگ لازمی رکھیں گے. اور آئی تھنک اب مدثر بھائی آپ کا اعتراض ختم ہو گیا ہوگا کہ آپ کے بارے میں ذکر نہیں کیا میں نے. تو ناظرین باقی جو لوگ ہیں وہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. یہ دوستوں سے جب میں میٹ اپ کروں گا تو ان کے بارے میں، لائف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو بتاؤں گا. باقی واپس آتے ہیں اپنے اس ویلاگ کے اوپر. یہ بات تو چل پڑی تھی آگے کی طرف، تو اب ہم دیکھتے ہیں. میں جب واپس آ رہا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو بہت زیادہ جمپنگ روڈ تھا، بمپنگ بہت زیادہ تھی اس پہ، اور کیمرہ بھی بہت شیک ہو رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ روڈ کی حالت ایسی تھی کہ، اور ساتھ ساتھ دیکھیں دریائے نیلم کے پانی کے ساتھ ہی میں بھی سفر کر رہا تھا. اور مجھے یہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ میں پانی سے تیز چل رہا ہوں یا پانی مجھ سے تیز چل رہا ہے. بہرحال یہ سفر جو ہے نا جاری رہا میرا. جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ اچھا ہو گیا ہے، تو روڈ اچھے کے ساتھ کیمرے کے جو ویوز ہیں وہ بھی اتنے زیادہ شیک نہیں ہو رہے، اور جمپنگ بھی نہیں ہے اور بمپنگ بھی نہیں آ رہی. تو اس لیے اسموتھ تھوڑا سا ویڈیو کلپس بن رہے ہیں. باقی یہ کہ یہ میں رتی گلی کے آس پاس سے گزر رہا ہوں اس وقت، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے کیونکہ میرا رتی گلی کا جو ہے وہ میرا پلان ہے کہ نیکسٹ ایئر میں جاؤں گا، اور جو مسنگ ایریاز ہیں جو میں اس ولاگ میں نہیں دکھا سکا اور زیادہ ڈیٹیلز میں دکھاؤں گا، کیونکہ میرا یہ پہلی بار ولاگنگ تھی. تو میں بھی کچھ مسٹیکس ہیں جو میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں دکھا سکا وہاں کی، تو وہ بھی میں اوور کم کرنے کی کوشش کروں گا. تو جس میں رتی گلی ہے اور مظفر آباد سٹی کو دکھانا، اس کے علاوہ راستے میں جو کچھ ایریاز آتے ہیں جو رات کے وقت میں نے کراس کیے تھے، تو وہ دن کو اب نیکسٹ اگر کبھی آیا تو دن کو کراس کروں گا. اور اس کے علاوہ
तो बट जो कि बहुत मिसिंग है रहा मेरे लिए, और मुझे वापस आना था, इसलिए ताओबट को मुझे मिस करना पड़ा। और काफ़ी सारे और भी प्लेसेस हैं कश्मीर में इसी रूट पे जो कि मुझे विज़िट करनी चाहिए, लेकिन वो मैं नेक्स्ट शेड्यूल या नेक्स्ट ईयर के उसमें करूँगा, कि अब तो सर्दी का मौसम भी शुरू हो जाएगा और बारिशें भी शुरू हो जाएगी, और थोड़ा लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा रहता है। तो ये इसको भी मद्देनज़र रख के अपना प्रोग्राम तरतीब देना पड़ता है। बाकी आप लोग मुझे भी कमेंट्स में गाइड कर सकते हैं कि जो इसी रूट पे नीलम वैली के रूट्स पे जो जगह हैं जो कि स्किप हो गई हैं, जो मैं नहीं देख सका या ज़िक्र नहीं कर सका, मैं वहाँ भी जाऊँगा और उसको भी कवर करूँगा मैं नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में। बाकी अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो आप उनके लिए बाउंड होते हो। आप अपनी जब ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कार हो या बाइक हो, उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं भी ब्रेक लगा के, कहीं भी रोक के गाड़ी को या बाइक को आप थोड़ा सा नज़ारे कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी चाय के लिए रुक जाओ, खाने के लिए रुक जाओ, तो आपको किसी की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ता किसी टूर्स के साथ। तो बाकी ये कि टूर्स भी मैंने किए, काफ़ी करवाए हैं काफ़ी लोगों को नारायण का खान साइड पे, और मेरी एक टीम भी काम कर रही है इस पे, तो जो ऑलरेडी टूर्स करवा रही है। तो मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा। कश्मीर में ये जो पुल छोटे छोटे बने हुए, इनकी एक आई थिंक ये आर्मी के बनाए हुए छोटे छोटे पुल हैं, ब्रिजेस हैं, जो कि बड़े मजबूत हैं, लेकिन लोहे के स्टील के बने हुए हैं। बाकी जा बजा ये नज़र आएंगे आपको। ये आप पानी को देख सकते हैं, ठाठे मार रहा है, और ये अपने मंजिल की तरफ रवाना दवा है, जो कि इसकी मंजिल है नीलम झेलम हाइड्रो पावर। उसके बाद ये आगे की तरफ चल पड़ेगा कोहाला वाली साइड पे। तो ये इसका एक सीरीज़ होनी चाहिए, जैसे कि मैंने 2 सीरीज़ देखी थी नेशनल ज्योग्राफिक पे, वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर नाइल, जो कि एक गोरा पैदल वॉक करता है, पैदल सफ़र करता है पूरे, जहाँ से नाइल रिवर ओरिजिनेट होता है, और वो चलता रहता है पैदल, और ये ख़त्म होता है जाके मिड ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होता है, और ये जाके ख़त्म होता है कायरो के पास इजिप्ट में, जो मेडिटेरेनियन में आके गिर जाता है। और ये बहुत वर्थ सीइंग डॉक्यूमेंट्री है, और ये आई थिंक BBC अर्थ के ऊपर ये चलती है, जो कि चैनल नॉर्मली नहीं आता इस तरह डिश केबल वगैरह पे, ये सिर्फ डिश पे आता है। और इसी तरह की उसी सेम पर्सन ने जो है, गोरे ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो कि बहुत वो भी सीरीज़ पर मुश्तमिल थी, वॉकिंग अलॉन्ग द हिमालयाज़। आई थिंक वो सफ़र शुरू करता है ताजिकिस्तान से, अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल होता हुआ ये भूटान और चाइना तक, यानी उससे आगे जहाँ तक वो हिमालयाज़ चलते हैं वहाँ तक वो सफ़र करता है। और बीच में एक बार उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि वो चैनल्स पे लगती है, क्योंकि उसके लिए आपको बैठना पड़ता है उनके टाइम के मुताबिक, क्योंकि अब यूट्यूब में तो होता है कि आप जब मर्ज़ी लगाओ और देख लो। चैनल्स में ये होता है कि आप उनके टाइम के मुताबिक ये देखना पड़ता है आपको शेड्यूल सारा, तो बाज़ वक़्त स्किप हो जाता है, इंसान नहीं देख पाता। लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट्रीज थी, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। और उस बंदे की जो मेहनत थी, पैदल चलते हुए उसके पैरों पे छाले पड़ जाते हैं, और उसके जो है हालत बुरी हो जाती है। तो खैर मैं अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं इम्प्रेस हूँ ज़रूर उससे। तो मैं तो एक छोटी सी हाइक की थी मैंने, केल से रन केल तक,
تو میرے جو شوز تھے، میں غلطی سے آفس شوز لایا تھا، تو اسی سے میں نے ہائکنگ کی اور میرے پیروں کی جو حالت ہو گئی تھی تو وہ واپس آ کے جو مجھے فیل ہوا درد، اور جو کہ ابھی تک بھی ہے تھوڑا بہت، تو یہ تو ایک چھوٹا سا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو سفر تھا اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن جو مائلز آف مائل تھاؤزنڈ آف مائل سفر کرتے ہیں، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں اور اپنے کریو کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کو میں داد دینا چاہتا ہوں اسپیشلی. اور یہ فلم میکنگ اتنی آسان نہیں ہے جو آپ سفر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہ یار کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیمرہ جو کلپس ہیں اتنے اچھے طریقے سے نہیں بن پائے جس طرح کے ہونے چاہیے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے سفر بھی کرنا ہوتا ہے، ٹائم کا بھی شارٹیج ہوتی ہے، اور ٹائم کو بھی کور کرنا ہوتا ہے، اور اندھیرے سے پہلے پہلے آپ نے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ساری مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. تو میں کوشش کروں گا اس سے زیادہ بہتر سے بہتر ڈاکومنٹریز بناؤں. اور یہ جو ہے جو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کہاں کہاں میں جاؤں اور کس کس جگہ جاؤں، اور تاکہ آپ مجھے گائیڈ کریں گے تو میرے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. ویسے میرا دل چاہا تھا کہ یہ جتنے بھی قصبے آ رہے ہیں رک رک کے میں ان کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتا جاؤں، تو وہی مسئلہ آ جاتا ہے. ایک تو سفر اور ٹائم شارٹیج، اور سفر بھی لمبا تھا، اسلام آباد کا سفر تھا، پہنچنا بھی لازمی تھا رات تک. تو یہ جو ہے چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں کہ نیکسٹ ٹائم اگر میں کبھی آیا تو میں اس ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ آؤں گا کہ میں زیادہ ڈیز کے لیے آؤں اور اس کو اچھے طریقے سے کور کروں. اور اس طرح سے اگر اس ریور انڈس کے ساتھ واکنگ along دا انڈس اگر ڈاکومنٹری بنائی جائے تو یہ آئی تھنک 3 ملکوں میں سے گزرے گا، کیونکہ اوریجنیٹ یہ چائنا سے ہوتا ہے، چائنا سے ہوتے ہوئے یہ انڈیا کے کچھ علاقے میں آتا ہے، پھر پاکستان میں آتا ہے، پھر یہ انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں جاتا ہے علاقے میں، پھر ادھر سے پھر پاکستان میں آتا ہے. تو یوں پھر تھرو آؤٹ پاکستان میں یہ رہتا ہے. تو اور پاکستان میں پھر یہ پہاڑی علاقوں سے ہوتا ہوا یہ اٹک کے پاس سے آتا ہوا سیدھا پنجاب سے گزرتے ہوئے سندھ، اور سندھ کے بعد یہ حیدرآباد کے پاس سے آگے جا کے دریائے سندھ میں عریبین سی میں جا کے گر جاتا ہے. اس طرح یہ جو دریائے نیلم ہے جس کو انڈیا والے کشن گنگا ندی کہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ نیلم دریائے نیلم ہے، ان کے لیے کشن گنگا ندی ہے. تو یہ اوریجنیٹ جو ہے انڈیا اور چائنا، اس سے پہلے چائنا سے ہوتی ہے، چائنا کے بعد انڈیا، انڈیا کے بعد یہ پاکستان کے ایریا تو بٹ سے ہوتی یہ ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر کے ساتھ ساتھ یہ دریا جو ہے ہمارے ساتھ چل رہا ہے. باقی اس سفر کے دوران مجھے ایک بہت چیز فیل ہوئی کہ جہاں جہاں تعمیرات بڑھتی جا رہی ہے وہاں وہاں سے جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور جہاں تعمیرات نہیں ہیں، جو جیسے یہ بارڈر ایریا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ الاؤ بھی نہیں کسی کو رہنا کیونکہ یہ بارڈر ایریا ہے. تو اس لیے باقی اس تھرو آؤٹ سفر میں مجھے ایک چیز کا احساس رہا کہ ٹھیک ہے ہمارے بچوں کے جو علاقائی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور شامل کرنا چاہیے. فار ایگزامپل یہاں کے بچوں کو جنگلات کی اہمیت کا اندازہ کروانا چاہیے، بچوں کو شروع سے ہی پڑھانا چاہیے. جب ہم شروع سے یہ بچوں کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں تو وہ ان کے لاشعور میں رہ جاتی ہے، تو وہ پھر بڑے ہو کے بھی اس پر عمل کرتے ہیں. تو باقی یہ کہ دیکھیں آپ سامنے والے دریا پار کے جو حصہ ہے اس پہ جنگلات دیکھیں، کیونکہ وہ بارڈر ایریا ہے تو وہاں پہ انسانی آبادی کی اجازت نہیں ہے، الاؤ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی ادھر رہ نہیں سکتے. تو وہاں کے جنگلات اور اس سائڈ کے پہاڑ جو ہے آبادی والی سائڈ پہ دیکھیں، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اوپر
جنگلات ٹھیک ہیں گھنے ہوں گے لیکن نیچے نیچے جو ہے نا کٹتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہم آج سے اگر پڑھانا شروع کریں گے تو 20 سال میں نیکسٹ جنریشن جو ہے اس کو کور کر پائے گی. تو باقی یہ کہ کوئی بھی قوم راتوں رات ترقی نہیں کر سکتی راتوں رات، کیونکہ ہمیں اگر چینج لانا ہے کیونکہ ہم ایجڈ لوگوں کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو چینج لانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں، بچوں کو وہ چیزیں پڑھائیں اور ان کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اور ہمیں کسی کو یہ نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ درخت کاٹو، کیوں کاٹ رہے ہو، اور یہ تو آپ مطلب چوری کر رہے ہو جنگلات. یہ بھی ہوتا ہے معاملات اس طرح کے. اور آگے سے پھر پوسٹوں سے بھی نیند لا کے، جو کے پی کے والی سائڈ پہ پہلے ہوتا تھا تو ٹرک کے ٹرک نکل جایا کرتے تھے، تو بعد بھی پھر اس پہ پابندی بھی لگی اور شور بھی مچا. لیکن یہ ایک الگ سی بحث ہے، کیونکہ یہ ہم اگر بچوں کو جب نصاب میں یہ چیز ڈالیں گے نا تو یہ خود بخود سیکھ جائیں گے. تو باقی آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب کیا ہے، کہ جو ایریا ہے اس کے ایریا کے مطابق نصاب کو تھوڑا بہت رد و بدل 19-20 کر دینا چاہیے، تاکہ وہ اس حساب سے جو ہے نا اپنی پرورش میں چیزیں سیکھ لیں اور سمجھ لیں، جو کہ ویسے بڑے بندے کو سمجھانا. باقی میں ایک انڈین ولاگر کا ولاگ دیکھ رہا تھا کیرن سیکٹر میں، تو مجھے اصل میں آئیڈیا نہیں ہو سکا کیونکہ میرے ساتھ ایسا کوئی گائیڈ بھی نہیں تھا جو مجھے گائیڈ کر سکتا کہ یہ ایریا جو ہے کیرن ہے، یہ روڈ پار انڈیا کا علاقہ ہے. تو میں ادھر تھوڑا سا کھڑا ہو گیا ڈاکومنٹری بنا لیتا. تو مجھے کیونکہ میرا خود کا یہ کشمیر کی سائڈ کا بھی پہلا سفر تھا، تو کافی چیزیں مجھے بعد میں پتہ چلی کہ یہ ایریا جو تھا سامنے والا ایریا انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. بعض اوقات پاکستانی کشمیر آ جاتا تھا، تو اسی طرح یہ آتا رہا اور چلتا رہا سلسلہ. باقی جو انڈین کشمیر والی سائڈ کے لوگ ہیں وہ اس علاقے کی جو نیلم ویلی کے الانگ جو سفر کرتے ہیں تھرو آؤٹ، تو اس کی اس محرومی سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہوا ہے. اور یہاں تک یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے ایریا آپ کو دریا پار انڈین سائڈ، یہاں پہ ان کو بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا ہے. ان کو 10 قسم کی چیک پوسٹ سے پرمیشنز لینی پڑتی ہے، لیٹرز لکھوانے پڑتے ہیں، پھر یہ یہاں تک آ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے ہمیں ظاہر ہے اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں ہمارے پاس سفر کی جیسے کہ انڈین سائڈ پہ ہے. باقی یہ مخصوص طرز تعمیر جو ہے یہ آپ نے تھرو آؤٹ دیکھ لیا ہوگا. کشمیر کے لکڑی کے گھر، مسجدیں بھی لکڑی کی، مینار اور وہ سارا چیزیں. تو باقی ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے اس پورے رستے میں کہ جا بجا تعمیرات جو ہے نا اس علاقے کے حسن کو خراب بھی کر رہی ہے، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں کے پاس کوئی اور روزگار نہیں ہے، اور ان کے پاس ایک ہوٹلنگ انڈسٹری ہے جس کے سر پر وہ کماتے ہیں اور پورا سیزن جو ہے گزارتے ہیں. اور جو آؤٹ سیزن ہوتا ہے، جو جیسے سردیاں ہوتی ہیں، برف باری ہوتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اس میں ہی ان کو اپنی خوراک وغیرہ اکٹھی کرنی پڑتی ہے، 6 مہینے کے لیے ذخیرہ کرنی پڑتی ہے. اور باقی یہ کہ بندوبست کرنا پڑتا ہے، خرید کے بھی رکھنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں یہاں کے ایریاز کے بارے میں گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے بھی متبادل ذرائع بھی ہونے چاہیے. اور تعمیرات کے ایک لاز ہونے چاہیے کہ ایک مخصوص یہ نہیں کہ جو آئے روڈ کنارے تعمیرات شروع کر دیں. اس کے لیے اتھارٹی ہونی چاہیے، پرمیشن ہونی چاہیے پورے روڈ کے اوپر. تو میرے کہنے کا مطلب تو آپ سب سمجھ کے ہوں گے کہ انوائرمنٹ. باقی یہ کہ
ان لوگوں کی جو روزگار کے بارے میں نے پچھلے ایک دو ولاگ میں بھی ذکر بھی کیا تھا اس بارے میں، تو یہ چیزیں ہمیں خود بھی دیکھنی چاہیے۔ باقی دیکھیں ولاگ بناتے ہوئے ہم لوگ کوئی جو ہے ایکسنٹ ہوتا ہے بولنے کا، جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو بولنے کا انداز ہوتا ہے، تو ہم لوگ ٹی وی چینلز کی طرح تو نہیں بول سکتے، کیونکہ ہم لوگ جو ولاگرز ہوتے ہیں، جو نیچرل ہمارا وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے ہم اسی طرح بول سکتے ہیں۔ تو کیونکہ ٹی وی میں ذرا زیادہ وہ رکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس میں اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایک عام لائف میں جیسے بولتے ہیں ویسے ہی ہم ولاگنگ میں بھی بولتے ہیں۔ آئی تھنک اس پہ کوئی بولنے میں گڑبڑ ہو جائے یا کچھ، وہ بھی آپ اگنور کر دیں گے۔ باقی مجھے ایک چیز کا اور بھی افسوس ہوا کہ ہم لوگ جو کھاتے پیتے ہیں، مطلب ریپرز ہوتے ہیں، جوسز کے، کولڈ ڈرنکس کی بوٹلز ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی چپس وغیرہ ہم کھاتے ہیں، تو وہ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں لوگوں کو بھی، اور جو اپنا جو کچرا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں اگر آپ یوز کرتے ہیں، چپس وغیرہ، بسکٹس کے ریپرز، بوٹلز، یہ اپنی ایک شاپر پہ ڈال کے اور واپس ایسی جگہ پھینکے جہاں پہ کچرا پھینکتے ہو، تاکہ یہ آگے پراپر جگہ، نہ کہ یہ دریا کنارے ہی پڑا رہے اور بہتا رہے پانی کے ساتھ ہی۔ تو اس سے بھی انوائرمنٹ پہ اچھا اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تقریباً میں نے ہر ولاگر کا ہی سنا ہے، اور میں جہاں بھی گیا ہوں اسلام آباد کے آس پاس، شادرہ ہو گیا، بڑوا ہو گیا، چھتر پارک کے پاس، مری کے پاس، تو مجھے کنارے پہ پھینکے ہوئے ریپرز، شاپر اور باٹلز دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی پیاری جگہ یہی، اگر ہمارے ملک یورپ سے کم نہیں ہے، اگر یہی چیزیں یورپ میں ہوتی تو صفائی ستھرائی ہوتی، اور تھوڑا سا ہم خود ایز اے نیشن ہم اگر بدلنا چاہیں اپنے آپ کو تو ہم بدل سکتے ہیں۔ اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، صرف اپنی عادات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ آئی تھنک اس ولاگ میں نے کوئی زیادہ ہی بھاشن دے دیا ہے، کہ آپ لوگ مائنڈ میں نہ کر جاؤ کہ بہت زیادہ ہی میں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال میرے جو دل میں تھا میں نے کہہ دیا، تو باقی آپ بھی کوشش کریں جہاں تک عمل ہو سکتا ہے کریں۔ باقی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی سفر میرا واپسی کا سفر چل رہا ہے، اور یہ کیرن سیکٹرز کے آس پاس سے میں گزر رہا ہوں، اور اس کے بعد 8 مقام کے پاس سے بھی گزر رہا ہوں، اور ایٹ دا اینڈ آف دی ولاگ 8 مقام کے پاس، 8 مقام کے پاس سے ہی گزروں گا میں، اور تھرو آؤٹ پھر یہ اندھیرا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں ولاگ ختم کر دوں گا میں۔ انفارچونیٹلی کچھ ایریاز ایسے تھے جب میں آیا تھا ادھر، تو وہ بھی رات کے وقت ہی آئے تھے، اور جب واپس جا رہا ہوں تو تب بھی وہ رات کے وقت ہی آئے تھے، وہ میں ڈے ٹائم کیپچر نہیں کر سکا۔ اگر میرا ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتی آنے اور جانے کی، واپسی کی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایریاز جو میں نے رات کو اسکپ کیے تھے وہ ابھی میں کیپچر کر لیتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی واپسی وقت بھی وہ دوبارہ رات میں ہی وہ ایریاز آ رہے ہیں، خاص کر ایریاز یہ جو ہے 8 مقام کے بعد جو ہے نیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور آگے مظفر آباد تک۔ اور دیکھیں یورپین کنٹریز نے تو بارڈر بھی ختم کر دیے، اور وہ تو خالی بارڈرز پہ اوپر ڈیمارکیشن بھی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے نارمل سی بات ہے، ہمارے لیے ضلع چینج ہو رہا تھا اس طرح کے بعد، تو وہ بہت آگے نکل چکی ہے، ٹورزم ان کی بہت آگے نکل چکی ہے، جو ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ہے۔ جو ابھی ایریا ہم گزر رہے ہیں یہ کیرن سیکٹر ہے، اس
کے پار جو ہے مقبوضہ کشمیر ہے. تو آئی تھنک آپ کو ساتھ تھوڑا تھوڑا نظر بھی آ رہا ہوگا روڈ پار جو سارا ایریا ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا ہے. یہ جتنا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ روڈ پار مقبوضہ کشمیر کا ہے. آئی ہوپ کبھی وہ لوگ بھی یہاں پہ آ پائیں گے اور ہم لوگ بھی وہاں پہ جا پائیں گے. باقی امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ سفر میرے ساتھ جو ہے انجوائے کیا ہوگا، اور کچھ تجاویز ہیں وہ مجھے کمنٹ میں دے سکتے ہیں، اور کچھ علاقے جو اور دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگر اسپانسر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. موسٹ ویلکم. باقی آپ بھی سفر کریں میرے ساتھ، انجوائے کریں، اور تھرو آؤٹ دا جرنی ہم لوگ باتیں بھی کرتے رہیں گے، ساتھ سفر میں انجوائے کرتے رہیں گے. اور جو اس سفر میں پکچرز جو بنی ہے وہ زیادہ اچھی بنی ہے اور کلیئر بنی ہے ویڈیو کی نسبت، کیونکہ ویڈیو میں ایک موونگ کیمرہ تھا، ساتھ موو بھی ہو رہا تھا، چل بھی رہا تھا، شیکنگ بھی ہو رہی تھی، تو شام کا وقت بھی تھا. تو باقی ڈفرینس دیکھ لیجیے گا، وہ بھی میں ایک اسپیشل ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گا چھوٹی سی، تو اسٹے ٹیونڈ رہیے گا. اس کے بعد میرے پاس ناران سیریز بھی پڑی ہے جو ایڈٹ ہونی ہے، اور وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا. تو اس کے بعد کشمیر سیریز کے بعد ناران سیریز کا بھی آپ ویٹ کرنا. یہ اس وقت میں 8 مقام سے گزر رہا ہوں. آپ یہ آگے بس بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ تو بڑھ تک جاتی ہے اور کافی لمبا سفر کرتی ہے. اور پبلک ٹرانسپورٹ یہ ایک ذریعہ ہے وہاں تک جانے کا. تو اس کی مخصوص ٹائمنگ ہے جو کہ 8 مقام سے بریک لے کے ادھر سے چلتی ہے، اور سیم واپسی وقت بھی یہی سین ہے. یہ اس وقت سارا جو ایریا ہے نا میں گزر رہا ہوں پرلی سائڈ، دریا کے پرلی سائڈ پہ مقبوضہ کشمیر ہے، اور اس طرف جو ہے آزاد کشمیر ہمارا پاکستان والا حصہ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے جگہ سے گزر رہے ہو جہاں سے دوسرا ملک انتہائی قریب انسانی آنکھ سے نظر آ سکتا ہو. کیونکہ ویسے تو بارڈر سے 1 کلومیٹر پیچھے جو پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے، پنجاب میں بھی ہے، وہ پیچھے بند کر دیتے داخلہ وغیرہ، فینسز بھی ایک کافی زیادہ نو مین لینڈز آ جاتی ہے. اس کے بعد تو یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہم بالکل قریب سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور آواز دے کے آواز بھی پہنچا سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو. اور بس میں یہی کہوں گا کہ اس سفر کی جو ہے مجھے یادیں ہمیشہ رہیں گی، اور میں امید کروں گا کہ دوبارہ جاؤں. اور آپ کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ بھی ضرور جائیں آپ اس پہ کشمیر کے سفر پہ، کیونکہ کوئی نہیں تو زندگی میں ایک بار تو ضرور جانا چاہیے. فیملی کو بھی لے کے جائیں، اور بڑی اچھی پلیس ہے فار فیملیز. خاص کر تو بٹ ارن کیل شاردا یہ جو جگہ ہے نا یہ ہے ہی ٹورسٹ پوائنٹس ہے بیسیکلی. تو کچھ لوگ جو ہیں، میں نے ایک فیملی دیکھی کہ جہاں سے نیلم ویلی سٹارٹ ہوتی ہے شروع میں ہی، کسی نے ان کو مس کا گائیڈ کیا کہ یہی ہے جی نیلم ویلی. کچھ لوگ نیلم ویلی کو سمجھتے ہیں کہ یہی بس دیکھ کے یہ کوئی مقام کا نام ہے. نیلم ویلی ایک بہت بڑی ویلی ہے جس میں مختلف علاقے آتے ہیں، مختلف پوائنٹس آتے ہیں جس پہ آپ سفر کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ. تو کچھ لوگ صرف نیلم ویلی کے سٹارٹ سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی نیلم ویلی ہے اور دیکھ لی اور ہم واپس جا رہے ہیں. اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ان کو کہا جی یہ نیلم ویلی ہے، بس وہیں سے انہوں نے پروگرام بنایا اور فیملی نے، اور وہیں سے وہ واپس چلے گئے. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اصل کشمیر تو آگے ہے، شاردا کیل، ارن کیل، تاؤ بٹ، یہ جو دیکھنے والی جگہ ہے، تو وہ مس کر کے دیکھا ہی کیا انہوں نے، پھر کچھ بھی نہیں دیکھا میرے حساب سے. تو جب ادھر آئے جس علاقے میں جائے تو اس کے علاقے میں بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کر کے پوچھ کے سب سے
کہ کہاں کہاں کیسے جائیں اور کتنا دور ہے ایریا، اور پوائنٹس کو سے جو ڈیسٹینیشنز ہیں ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو سی اسپیشلی. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام ہوتی جا رہی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اور لائٹس وغیرہ بھی آن کر لی ہے ہم نے بھی بائکس کی، اور یوں ہمارا یہ جو سفر ہے اب اس کے بعد اسلام آباد تک تھرو آؤٹ ایسا ہی رہے گا. لیکن آگے میرا سفر یہ بغیر بارش کے رہا پورے تھرو آؤٹ، مظفر آباد ایون کوہالہ سے آگے جیسی بری کی پہاڑیوں میں جیسے ہی میں بری روڈ میں انٹر ہوا فیض آباد کے بعد شمس آباد سے لے کر 6 روڈ تک اتنی تیز بارش ہوئی کہ تھرو آؤٹ کشمیر کے سفر میں مجھے اتنی بارش کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا، اور وہ میری چیزیں بھیگ گئی ساری. لیکن یہ کہ میں نے کیمراز اور باقی چیزیں جو تھی کورڈ پلاسٹک شیٹس رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کے اندر پانی نہ جائے. لیکن کپڑوں کی کوئی بات نہیں، کپڑے تو خشک ہو جاتے ہیں، دھل بھی جاتے ہیں. الیکٹرانکس جو گیجٹس ہوتی ہے ان کا زیادہ ایشو ہوتا ہے، تو وہ میری کوشش تھی کہ وہ خراب نہ ہو، یا ان کیس اگر بارش راستے میں ہو بھی جائے. جو رات ہوتی گئی میں نے بائک کی سرچ لائٹس بھی آن کر دی، اور جو ہے فل لائٹس جو ہے نا آن کر دی تاکہ راستے میں جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو، جو ہے ویزیبلٹی جو ہے اچھی ہو جائے. تو اس طرح سے میرا یہ سفر اختتام کو پہنچ گیا، اور امید ہے آپ نے بھی میرے ساتھ انجوائے کیا ہوگا، اور دعا کریں کہ نیکسٹ بھی میرے اسی طرح کے ٹورس لگے، اور تاکہ میں نئے سے نئے ویلاگ اپلوڈ کرتا رہوں. تھینک یو.